نواز اور JUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو، مگر ان کا یہ خواہش ہے کہ یہ اتفاق رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاق رائے میں شامل ہو، اور اگر یہ ممکن ہے، یہ ہوتا ہے، تو یہ ہماری آئین سازی کی عمل کو قوت دے گا، طاقت دے گا، اس سے بہتری آئے گی، اس سے کوئی کمزوری تو نہیں آئے گی۔ تو ہم بھی دعا گو ہے کہ اس مشن میں مولانا فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم سب کا جو مقصد ہے، جو فوکس ہے، وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے، نہ وہ وقت کے مطابق کوئی پابندی ہے۔ ہمارا زور، پاکستان پیپلز پارٹی کا زور، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کا زور صرف اتنا ہی ہے کہ ہم نے عوام کا مسائل کا حل نکالنا ہے، جو آئین سازی کرنا ہے، غیر متنازع طریقے سے کرنا ہے، سب کا مفاد کے لیے کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج کا تفصیل ملاقات کے بعد میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کنسنسس جو آج پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کے درمیان بنا ہے، ہمارا امید ہے کہ جو وہ حتمی آخری بل جو اسمبلی سے پاس ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہی کنسنسس اس بل کی فاؤنڈیشن بنے گا۔ تو ہم یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، یہ مشکل لگتا ہے کہ سیاسی جماعتوں آپس میں بات چیت کر کے ایک کنسنسس بنائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے آج ابتدا لیا ہے، یہ مختلف پاکستان کے جو مسائل ہیں، چاہے وہ دہشت گردی ہو، چاہے وہ ہمارا معیشت کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ہمارا خارجہ سطح کے مسائل ہو، کشمیر سے لے کے فلسطین تک، اسی طریقے سے تمام سیاسی پارٹی اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنی سیاسی اسپیسیفکلی ان کی اپنی سیاسی گولز کے لیے صرف نہیں، لیکن جو ملک کے مفاد میں ہے اس کے لیے ہم مل کے کنسنسس بنا سکیں۔ تو میں ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کا دلی طور پہ میں نہ صرف شکر گزار ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI کا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بہتری کی طرف جاتا رہے گا۔ ہم ایک دوسرے کے، میرا خواہش یہ ہے کہ پولیٹیکلی ہمارا ایک دوسرے کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وہ اس نتیجے پہ پھر سے پہنچے، جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ماضی میں صدر زرداری کے ساتھ کام کیا ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کام کیا ہے، اور ان کی بڑوں نے میرے بڑوں کے ساتھ، قائد عوام کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ویسے ہی کام کر سکوں گا، اور آگے جا کے جو آنے والے نسل ہے ہم لمبا اننگز کھیل سکیں گے۔ آپ سب کا شکریہ۔ منظم آپ نے بہت انتظار کیا، بہت شکریہ۔ اتہاں دا پوچھی بیٹھو، اتہاں پوچھی بیٹھو، پھر ادھر آپ دو سوال ہو جائیں۔ صاحب اتنا عرصہ تھا یہ حجاب کی کیفیت کی آئینی ترامیم کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے آج قوم کے لیے کہ JUI اور پیپلز پارٹی بالا کر اتفاق رائے پر پہنچ گئے۔ کیا آپ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہیں گے عوام سے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس پہ آپ دونوں پارٹیز کسی ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں جس پہ نون لیگ کو شامل کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب یہ ہوگا کہ جب ہم کل مل رہے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو ہم اپنا کسی بات کو آپ کے سامنے رکھنا شاید مناسب نہیں ہوگا۔ امید یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے مزید کنسنسس بنائیں گے، اور اس کنسنسس پہ جب ہم سب اسی اتفاق رائے کے حامل ہیں تو اسی اتفاق رائے کے ساتھ ہم وہ کنسنسس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اچھا مولانا صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ آئینی بینچ کا ذکر کیا کرتے تھے، پیپلز پارٹی آئینی عدالت کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ اتفاق رائے بینچ پر ہوا یا عدالت پر ہوا؟ کیونکہ قوم کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے اس ایک نقطے پر۔ بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں،
यही सवाल इन्होंने किया, आपने दूसरे लहजे में सवाल किया, तो जवाब वही है जो बलावल साहब ने दिया। संजय नाम पूछिए इसको आप दैट संजय के मामले पर आप हालांकि हुकूमत के इरादी हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी क्यों सरगर्म है, नून लीग क्यों नहीं सरगर्म, आपने क्यों पहल की कि ये आईनी तरमीम हो, या आपको कोई डायरेक्शन थी इस हवाले? हम एक तो आपके ये जो फ्रेमिंग है कि नून लीग सरगर्म नहीं थी, उस पे मैं आपसे इत्तेफाक राय नहीं करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग अपनी तरीके से सरगर्म तो थे, हमारा तरीके कुछ और है, उनके तरीके कुछ और है, तो वो तो ऐसे कोई बात ही नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप मेरा अपना शायद जोश और जज्बा देखते हुए आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैं काफ़ी कमिटेड हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि चार्टर डेमोक्रेसी के जो कंपोनेंट्स रह चुके हैं उस पर मैं अमल दरामद करना तो ज़रूर चाहूँगा, और वो सिंपली इसलिए कि मेरी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये वादे किए। तो जब भी मुझे ये लगेगा आज की सूरत हाल में या आने वाले कल कि शहीद बीबी का कोई वादा पे मैं अमल दरामद कर सकता हूँ, तो वैसे ही मैं मैदान में उतर पाऊँगा। ऐसे तो कोई आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मंजर भाई आप पूछ रहे जी, मौलाना साहब आपने शदीद शुरू में मुखालफत करी आईनी तरामीम की, अब जबकि आपका और पीस पार्टी का समझौता हो गया है, तो क्या आप समझते हैं कि आपने ऐसा समझौता या तरमीम तैयार कर ली है कि पीटीआई भी उसमें जो है वो आपके साथ हिस्सा बन जाएगी और मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये तरामीम मंजूर हो जाएंगी? पहला सवाल आपसे। दूसरा, चेयरमैन साहब बड़ी जल्दी में लग रहे थे, इतनी जल्दी क्या थी आपको आईनी तरामीम पास कराने की, कि अंदर की बात बताएं, क्या मसला था? देखिए, जहाँ तक तो आप दोबारा कर अपना पहला सवाल दोबारा दोहरा दें उनसे। जी, आईनी तरामीम में जाहिर बात है आपका इनसे इत्तेफाक हो गया है, लेकिन तो आपने शदीद मुखालफत की। मैं ये 10-15 दिन में ऐसा क्या हुआ कि आप राजी हो गए और पीटीआई आपको इस तरह सपोर्ट? करीब एक मसवदा तैयार किया। आज हमने वो जगह तलाश की जहाँ पर कि हमारा थोड़ा फ़र्क था, उस फ़र्क को आज हमने मिटाने में कामयाब हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून से भी हम यही तवक्को रखेंगे कि इस आइन को हमने महफूज रखना है, जमहूरियत को और जमहूरी इदारों को हमने ताकतवर बनाना है, मुल्क के सियासी निज़ाम में एतमाद पैदा करना है। तो हर चंद के बहुत नुकसानात हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से हम इन नुकसानात को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो आज हमें संजीदगी के साथ इन सारी चीज़ों को सोचना होगा ताकि आइन महफूज रहे, वो किसी का खिलवाड़ न बन सके। पार्लियामेंट को आइंदा के लिए मजबूत बनाने के लिए किस तरह हमें काम करना है, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं। अपना घर जब तबाह होता है तो ख़ुद ही उसको दोबारा तामीर करना होता है, लोग आकर आपके लिए आपका घर नहीं बनाएंगे। तो अगर मुल्क है, पार्लियामेंट है, आइन है, तो उसके लिए हमने आवाज़ बुलंद करनी है। हम पहले भी पाकिस्तान के आइन के साथ थे, मुल्क के साथ थे, और आज भी अगर हमने सोचा कि ये जो तरमीम आई है और इसका जो पहला मुसवदा है वो काबिल कबूल नहीं, तो वो उस दिन भी काबिल कबूल नहीं था, वो आज भी काबिल कबूल नहीं है। और हमने जो तजावीज़ दी हैं, अगर उस पर इत्तेफाक राय बनता है तो सद बिस्मिल्लाह, हम इस पर खुश हैं। Thank you. एक से किस बात का जवाब दे रहा हूँ मैं? जल्दी में क्यों? ओ, मैं जल्दी में तो बिल्कुल नहीं। अब मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ 2006 से, तो 2006 से जो इंतज़ार करते करते 2024 तक पहुँचते हैं वो आदमी, तो जल्दी में नहीं होता। आज भी अगर 1-2 दिन या उससे थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा तो मैं इंतज़ार करने मौलाना साहब, तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी आपसे कि आप उनका साथ देंगे, लेकिन आज इत्तेफाक हो गया। तो आपने कहा पिछला मुसव्विदा था, उसका आज भी मुस्तरद करते हैं, तो आपने कहा इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ तो उसको अभी इस पर नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि आप दीगर सियासी जमातों को, जो अभी आपने इत्तेफाक किया जिस मुसव्विदे पर, दीगर सियासी जमातों को उस पर इत्तेफाक करवा देंगे? इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि हम जो तजावीज़ जिस पर हम गौर कर रहे हैं ये उनसे मख्फी नहीं है। हमने उनके सामने अपना जो तजावीज़ का खाका था वो उनके साथ शेयर किया था, और हम मज़ीद भी उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहे हैं। और अब जिस चीज़ की तरफ इत्तेफाक कराया जाएगा वो भी हम उनके सामने रखेंगे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरे ऐवान का कॉन्सेंसस हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह। बुनियादी नुकता है
वो वफाकी आईनी अदालत मैं उस पे आ रहा हूँ माइक की तरफ है इसलिए मैं आप बात करें, मैं अपना माइक फिक्स करता हूँ। बुनियादी महवर वफाकी आईनी अदालत है, तो आज के ड्राफ्ट में ये तो समझा जाए ना कि आप और मौलाना साहब वफाकी आईनी अदालत में तो मुतफिक है ना। आज के ड्राफ्ट पे ये समझा जाए कि मौलाना फजल रहमान साहब का जमात और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पेज पे हैं, हमने तो एक इत्तफाक राय पे पहुंच चुके हैं। उस इत्तफाक राय, उसका सेंसस का बाकायदा उसका शक्ल क्या होगा, उसका अलिफ बे पे फुल स्टॉप कॉमा क्या होगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के साथ साथ दूसरे जमातें भी इसी इत्तफाक राय पे शामिल हो और इंशाअल्लाह ताला फिर हम मिल के इस कंसेंसस डॉक्यूमेंट को अपने असेंबलीज़ के थ्रू पास करवाना चाहेंगे। चेयरमैन साहब, आप 2006 से इसका वेट कर रहे हैं आईनी अदालत का, लेकिन क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी मसाक़त जमहूरियत में उन्होंने भी दस्तखत किया था, इमरान खान ने भी किया था, लेकिन क्या बात आ गई कि ये सारी जो सियासी पार्टियाँ हैं 2006 का जो मसाक़त जमहूरियत का आईनी अदालत का जो आपने बिल तैयार किया था उसकी मुखालफत क्यों कर रही हैं? और मौलाना साहब, क्या फाइल हिस्सा पे आप तैयार हो गए आईनी अदालत का जो चीफ जस्टिस बनाने के लिए, ये भी ज़रा बता दें। अपने सवालात मुख्तलिफ ज़ावियों से बार बार न कीजिए। आप जो चीज़ हमसे कहलवाना चाहते हैं वो इंशाल्लाह नहीं होगा। मैं एक बात ज़रा रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए कह दूँ, जमीयत उलमा इस्लाम वो मिसाक़ जमहूरियत का दस्तखती नहीं है, ये बात ज़हन में रहेगा। बाद में बहुत से फोरम्स ऐसे आए कि जहाँ पर जो रेजोल्यूशंस पास हुए इंक्लूडेड बाय COD, चूँकि वो हमने मंजूर किए हैं, तो ज़ाहिर है जिस तरह की पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग COD के अपने आप को पाबंद समझती है, हम भी अखलाकी तौर पर उसका पाबंद अपने आप को समझते हैं। तो ये कॉज जो है ये कोई सिर्फ पीपल्स पार्टी का अब ना रहा, मुस्लिम लीग नून का ना रहा, बल्कि इमरान खान, हम सब लोग जितने भी मुख्तलिफ मौक़े पे इकट्ठे हुए हैं और उन फोरम पर करारदादें आई हैं और उस पर COD जो है, ख़ास तौर पर जब लंदन में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ साहब ने बुलाई थी तो उसमें भी तकरीबन यही है कि COD का उसमें ज़िक्र है और हम सब मौजूद थे उसमें। तो ये चीज़ मद्देनज़र रहनी चाहिए कि उसूली बातें जो मुल्क के लिए होती हैं, जमहूरी निज़ाम को, आइनी निज़ाम को, आइन की बालादस्ती के लिए, तो ये अच्छी बातें हैं। एक ज़माना था जब हिज़्ब इख्तिलाफ़ और हिज़्ब इक़्तिदार एक दूसरे को गिराने की कोशिश करते थे, तो उसमें एक इत्तिफ़ाक़ राय हुआ कि इख्तिलाफ़ राय करेंगे, गिराएंगे नहीं एक दूसरे को। तो इस तरीके से हमें अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम निज़ाम चले और जो हमारे निज़ाम को गैर मुस्तहकम बनाना चाहते हैं वो मायूस हो जाए। बाकी जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल फोर्सेस है, क्या उनसे भी आप ही बात करेंगे या मुस्लिम लीग नून हम सब क्या PTI से भी कोई राब्ता मौलाना साहब के जरिए हम सब वैसे बाकी सियासी जमातों से आम तौर पे बात भी करते हैं। इस आइन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना जो तजवीज़ है उस पे अपने नुमाइंदे के मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के पास भेजे हैं, सिविल सोसाइटी के पास गए हैं, मैं ख़ुद बार एसोसिएशंस के पास तो किया हूँ। जहाँ तक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सवाल है, हमने जो हाई पावर्ड पार्लिमानी कमेटी बनाया जिसमें तमाम सियासी जमातों को बराबरी की नुमाइंदगी दी, वो इसलिए हमने सोचा कि वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, एक मुनासिब जगह होगा जहाँ अगर वैसे तो आम तौर पे तरीके इंसाफ हमसे तो हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, बात करने के लिए तैयार नहीं होते, मगर इस फोरम जबकि मौजूद है तो ये फोरम के थ्रू हम एटलीस्ट कम से कम वहाँ एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात उनके साथ ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे होते हैं, इनके तो बात मुसलसल चलता है और ऑब्वियसली अगर इस पे PTI
کنسنسس کے لیے اوپن ہیں تو میں بھی چاہوں گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کو قائل کرے، بیکاز اس سے میں تو ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ پی ٹی آئی کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنے انپٹ ضرور دیں. تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا. میرا سوال مولانا صاحب سے، مولانا صاحب یہ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ جو پہلے والے مسئلے پہ اعتراض تھا اور میں نے اس کو پہلے بھی مسترد کیا، ابھی بھی مسترد کیا، تو آپ یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں گے کہ آپ کو اس میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کو اعتراض تھا اور ابھی بھی ہے. اور میرا چیئرمین صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ مولانا صاحب کو بنانے میں کامیاب ہو گئے، آپ کس حد تک پر امید ہے کہ دیگر جماعتیں بھی آپ سے متفق ہو جائیں گے، آپ ان کو جاری کریں گے اپنے ڈرافٹ؟ ایک بات جو میرے خیال میں بڑی سنجیدہ انداز میں آپ نے کی ہے، منانے میں کامیاب ہو گئے. کس چیز پہ منانا ہے؟ کیا انہوں نے میرا قتل کیا ہے یا میں نے ان کا قتل کیا ہے؟ میں نے ان کی چوری کی ہے، انہوں نے میری چوری کی ہے؟ انہوں نے مجھے نقصان پہنچایا، میں نے ان کو نقصان پہنچایا؟ دونوں الگ الگ سیاسی پارٹیاں ہیں، الگ الگ ان کی شناخت ہے، الگ الگ ان کا منصور ہے، الگ الگ ان کے فورم ہیں، اپنے فیصلے ہیں. اور سیاسی جماعتوں میں اختلاف کے باوجود ملک ایک ہے، کاز ایک ہے، اتفاق رائے پیدا ہوتے بھی ہیں، اختلاف بھی پیدا ہوتے ہیں. تو آج اگر ہم لوگوں نے کچھ چیزوں کے اوپر اتفاق کیا ہے تو وہ ایک معمول کی سیاست کا حصہ ہے اور یہ رہنا چاہیے. یہ ہماری سیاست کا حسن ہے. ہم اس سلسلے میں چاہیں گے کہ حکومت اور اپوزیشن سب مل کر ایک آئینی ترمیم کی طرف جائیں. آخر 18ویں ترمیم بھی تو ہم نے مل کر کی تھی، حکومت والے بھی اور اپوزیشن والے بھی سب نے مل کر کی تھی. اور جب آئین بنا تھا تو اس وقت بھی تو تمام پارٹیوں نے مل کر آئین بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے، بلکہ اس آئین کی روشنی میں پرائم منسٹر بننے والے سے پہلے صدر پاکستان تھے وہ. اور اس میں میرے والد صاحب شریک تھے، خان عبدالولی خان شریک تھے، پروفیسر غفور شریک تھے، چودھری ظہور الہی صاحب شریک تھے، محمود علی قصوری شریک تھے، اور بلوچ رہنما اس میں شریک تھے، غوث البزنجو صاحب اس میں شریک تھے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ کو تمام پارٹیوں کو مل کر سوچنا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کے ذاتی مسائل نہیں ہوا کرتے. تو آج بھی صورتحال جب ایسی بنی ہے کہ آئین کا مسئلہ سامنے آ گیا ہے تو آئین کو تحفظ دینا یہ تمام ہماری محب وطن جماعتوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اور میں سوچتا ہوں کہ ہم نے جو پارلیمنٹ کو کمزور کرنا، آئین کو کمزور کرنا، ملک کو کمزور کرنے والی جتنا مواد اس کے اندر تھا اس سارے کو ہم نے اگر نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو پھر یہی بہترین سیاست ہے اور یہی ملک کی وفاداری کی علامت ہے. چیئرمین صاحب یہ بتا دے گا کہ مختصر آپ کی نظر میں وسیع ترین اتفاق رائے سے کیری نمبر 804 کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اور یہ بھی بتا دے گا یہ جو ترمیم ہے یہ 25 تاریخ سے پہلے جو ہے پاس نہیں ہے، اس کے بعد کوئی میں ڈیڈ لائن کی یا ایسے کوئی بات تو بالکل نہیں کروں گا. جہاں تک پی ٹی آئی کا قیادت ہے وہ پی ٹی آئی کی مرضی کہ ان کو ضرور اپنے قائد سے تو وہ پوچھنا چاہیں گے. ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت وہ کچھ مختلف رہا ہے. ہمارے نقطہ نظر یہ ابھی تک یہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی مثبت سیاست کے بجائے کنسنسس پیدا کرنے کے بجائے وہ رکاوٹ بنتی ہے. امید یہ ہے ایک بات اور واضح کر دوں کہ نہ فضل الرحمان کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ بلاول زرداری صاحب کے فائدے کے لیے کچھ ہو رہا ہے نہ اس کے خلاف ہو رہا ہے، نہ نواز شریف اور شہباز شریف کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں، نہ عمران خان کے فائدے اور نقصان پہ ہم سوچ رہے ہیں. ہم ملک کے فائدے اور نقصان پہ سوچ رہے ہیں. تو آپ صحافی حضرات کے بھی ذہنی سطح اتنی وسیع ہونی چاہیے کہ ملک کا فائدہ اور نقصان آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور اس سوالات سے ذرا گریز کریں. دو مختصر سوال Thank you. یہ دوپہر سے ویٹ کر آپ اسیوم کریں کہ میں نے یہ جواب دیا آپ کا سوال. آپ کرنل صاحب ہے آخری وہاں سے لیں گے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا. اس سلسلے میں آپ وکلاء کے پاس گئے تھے، لیکن کیا تمام اسٹیک ہولڈرز اس حوالے سے اعتماد میں لیا گیا ہے؟ کیونکہ وکلاء کی جانب سے ملک کی تحریک چلانے کے حوالے سے
اعلان کیا گیا ہے کرنے میں؟ اب میں نے تو ضرور وکلا سے، لیگل فٹرنیٹی سے، سول سوسائٹی سے، سیاسی جماعتوں سے انپٹ گفتگو وہ تو چلتا رہا، مزید انپٹ ہم لینا چاہیں گے. جہاں تک کوئی موومنٹ کے سوال ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے یہ اپنا پالیسی ہے کہ ایک دفعہ ہم نے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے وکلا کا بات سنا اور ابھی تک بھگت رہے ہیں. تو اب اس بار آپ اس بات کا معافی مجھے دیں گے کہ جبکہ میں ضرور انپٹ لینے کے لیے تیار ہوں، تجویز لینے کے لیے تیار ہوں، جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ایک غلطی کی اور بلیک کوٹ اور بلیک روب کی دھمکی میں آ کے 19ویں ترمیم پاس کروایا، وہ غلطی میں چاہوں گا کہ ہم پھر سے نہ دہرائیں اور ملک کا مفاد کے سوچے. اگر وہ کنسنسس کے تھرو ہم آئینی ترمیم کر کے سارے سٹیک ہولڈرز کا انپٹ لے کے آئین سازی کر کے جوڈیشل ریفارمز لے کر آ سکتے ہیں تو وکلا کا حق ہے. ان کا حق میں وہ سپورٹ میں جلوس نکالے یا کے خلاف جلوس نکالے. یہ فیصلہ آخر پاکستان کے عوام کی منتخب نمائندے 2 جماعتیں ان میں سے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ہمارے ہیں اور ہمارا کوشش ہوگا کہ یہ کنسنسس کے ساتھ ہو اور ملک کے مفاد کے حوالے سے. تھینک یو سر. جسٹ ون وائس آف امریکہ. آپ نے جب بھی کہا کہ جو ہماری 26 امendment ہے اس چارٹر آف ڈیموکریسی 30-36 پوائنٹس ہیں، کیا وجہ ہے کہ تمام پارٹیز تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کرتی؟ 2006 سے 2024 آ گیا، اب تک آپ تمام لوگوں کو اس کے تمام پوائنٹس میں کیوں نہیں ایگری کر رہے؟ ایک تو 26 امendment میں کچھ پوائنٹس لے کر آ رہے ہیں، شاید 27 But no, I think that is a historical and out of context. 18th Amendment کو جب ہم انٹروڈیوس کروا رہے تھے تو ہمارا خواہش، ہمارا ڈیزائر تو یہ ضرور تھا کہ من و من، لفظ و لفظ، فل سٹاپ کما ہم چارٹر ڈیموکریسی کو پاس کروائیں. کہ جن وکلا کے پہلے بات کر رہے تھے نا، ان زمانوں میں ریاست نے ہونا تھا ماں کی طرح اور ایک مہم چلا تھا جو پرسن اسپیسیفک تھا، جو قانون میں، آئین میں، پاکستان میں دہائیوں سے مسئلے تھے. وہ مسئلے کو ایک طرف رکھ کے ہم نے پرسنالٹی اسپیسیفک ایک محنت کیا کہ یہ بندہ بحال ہوگا اور آئین کا بالادستی ہوگا. ہم نے اس پروسیس میں کچھ قربانیاں دی. مطلب قربانی اس طریقے سے کہ 18ویں ترمیم میں ہم نے 80% آف دا چارٹر ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کر سکیں، مگر جہاں تک جوڈیشل ریفارمز اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، نیب ریفارمز کی سوال تھا وہ کام رہ گیا، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا سوال تھا وہ کام رہ گیا. آج اس لیے کہ ہم 26th امینڈمنٹ کی صورت میں جوڈیشل ریفارمز پہ کنسنسس بنا رہے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ میں نے نیب ریفارمز یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن یا چارٹر ڈیموکریسی کا کسی کمپوننٹ کو بھول چکا ہوں. میں تو چاہوں گا کہ اگر ممکن ہے تو وہ تمام کمپوننٹس ہم انکارپوریٹ کر سکیں. تو دیز تھنگز آر ناٹ میوچلی ایکسکلوسیو. اس وقت جو سیاسی ماحول بن رہا ہے، جس کے لیے امید ہے کہ ایک سیاسی راستہ نظر آ رہا ہے، وہ اس ملک میں پہلی بار ہماری تاریخ میں انشاءاللہ تعالی ہم جوڈیشل ریفارمز کرنے جا رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں. اس نے بس کنکلوڈ کرنا. ایک گزارش میں کروں آپ سے. دیکھیے، جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے یہ نہ پاکستان کے آئین کا متبادل ہے، یہ نہ کسی اپنی پارٹی کے منشور کا متبادل ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ایک اخلاقی معاہدہ ہے. وہ اخلاقی معاہدہ جب جمہوریت کا آپ تصور کریں گے تو جمہوریت میں تدریجی اصلاحات کا تصور ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی ایسے مراحل آتے ہیں، جیسے آج آئینی ترمیم کا مسئلہ ہے، کل کوئی اور مسئلہ آ جائے گا، پھر اور مسئلہ آ جائے گا، تو اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس اخلاقی معاہدے کی طرف بھی دیکھیں گی کہ یہاں ہم نے کن باتوں پہ اتفاق کیا تھا تاکہ اس مسئلے کی طرف پہنچنے اور منزل کو حاصل کرنے میں آسانی ہو. تو یہ ہمارے سیاسی عمل کے لیے، ملک میں سیاسی فیصلوں کے لیے ایک آسانی پیدا کرنے والا اخلاقی معاہدہ ہے. جہاں جہاں ہمیں وہ یہ تعاون دے سکے گا ہم وہ تعاون حاصل کریں گے اور اس سے استفادہ کریں گے.
وآخر دعوانا الحمدللہ. تھینک یو، بہت شکریہ آپ سب.